نبیوں کا تمام رسولوں کا یہی دعوت تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگوں اللہ رب العالمین کی گواہی دے دو, اللہ رب العالمین کی پیشکش کر دو, اللہ رب العالمین کی گواہی دے دو, کامیاب ہو جاؤ گے. جب موسیٰ حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. داؤد رسول اللہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ. موسیٰ رسول اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. عیسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی پیغام تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. عیسیٰ رسول اللہ کہہ لو, لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آدم ثانی کہا ہے, یعنی آدم کے بعد اگر دوسرا کوئی آدم ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے, لوگوں کو کہا لوگوں تم یہ مورتیوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو, باپ دادا کو کیوں پوج رہے ہو, ان دیوی دیوتاؤں کی عبادت کیوں کر رہے ہو. ارے اس کی عبادت کرو جو سمپورن جگت کو پیدا کیا ہے, جو اس دنیا کو بنایا, دنیا کو پیدا کیا ہے, اس ایک رب کی عبادت کرو. There is no God but God. There is no God but God only one without second. اس ایک اللہ کی عبادت کرو, اس ایک ایشور کی عبادت کرو, اس ایک پرمیشور کی عبادت کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہنے لگا اے نوح تم آئے ہو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت لے کر کے, ارے ہم نے تو باپ داداؤں کو دیکھا ہے, ہم سے پہلے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی کی عبادت کیا کرتے تھے, اسی سے مرادیں مانگتے تھے, اسی سے سب کچھ کیا کرتے تھے. آج نوح تم چلے آؤ ہے, بول رہے ہو کہ اللہ ایک ہے, ہم تمہاری بات کیسے مان لیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں, تمہاری اس بات پر اگر اللہ رب العالمین عذاب دینا چاہے تو تم عذاب میں ملوث ہو جاؤ گے, تمہیں عذاب آ پکڑے گی. اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اے میرے قوم کے لوگوں تم اس کام سے باز آ جاؤ, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگو, ایک ایشور, ایک پرمیشور, ایک گاڈ کو ماننے لگو. وہ لوگ کہنے لگے تمہارا رب کیا کر سکتا ہے. ارے نوح تمہارا رب ہمارا کیا کر سکتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی عذاب دینا چاہے اور اس کے عذاب میں اگر تم ملوث ہو گئے ہو تو تم چھوٹ نہیں سکتے ہو, تم اپنے جان بچا نہیں سکتے ہو. اے میرے بھائی میری بات مان لو. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں بارش کے شکل میں عذاب دے گا, اللہ رب العالمین تمہیں بارش کی شکل میں ایسے عذاب مسلط کرے گا کہ تم ڈوب جاؤ گے, تمہاری ڈیڈ باڈی ختم ہو جائے گی, ڈیڈ باڈی سے روح کب سمسرے سے پرواز کر جائے گی. آئے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لوگوں. نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا اس پہاڑ کے اوپر میں چڑھ جاؤں گا, یہ جودی پہاڑ جو بہت اونچا پہاڑ ہے, میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا, تمہارا رب کتنا پانی برسائے گا. میرے بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا کرتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کیا اے اللہ میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کشتی تیار کرو, ایک ناؤ تیار کر لو, اور جو تمہارے اوپر ایمان لایا ہے تو اس ایمان والے کو اس ناؤ کے اندر ڈال دینا. جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی, جب کشتی مکمل ہو گئی تو قوم کے لوگوں نے اس پر جا کر کے گندگی پھیلانا شروع کر دیا. گندگی, لوگ جا کر کے پیشاب کرتے تھے, لوگ جا کے پیخانہ کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار آپ نے کہا کہ ایک کشتی بناؤ, ایک ناؤ بناؤ, اے اللہ میں نے بنا کر تیار کر دیا ہے, لیکن میرے قوم کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گندگی پھیلا دی ہے, اس میں لوگ لیٹرین کر رہے ہیں, لوگ اس میں پیشاب کر رہے ہیں. اے اللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جو لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں صاف وہی کرے گا. جو لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو, لوگ جو گندگی پھیلا رہے ہیں اس گندگی کو وہ خود ہی صاف کرے گا, آپ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بنا دیے ہیں نا, بالکل بنداس بیٹھے رہے ہیں. اب اس میں ایک بڑھیا جاتی ہے اور لیٹرین کرتے اسی میں گر جاتی ہے, وہ ایک 12-14 سال کی جوان لڑکی بن کر نکلتی ہے. اب لوگوں نے کہا ارے یہ خاصیت ہے, اس میں یہ خوبی ہے کہ بڑھیا گری تو 14-15 سال کی لڑکی بن کر کے نکلی. سارے لوگ بالٹی اور ڈرام لے کر کے دوڑے اور سبوں نے لا کر کے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ اب تو ہم جوان ہو جائیں گے. بہت لمبا واقعہ ہے.
جوان ہو جائیں گے، سارے لوگوں نے صاف کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط بارش اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. اب پوری بارش کی پانی جب ایک جگہ جمع ہو گئی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ ڈوبنے لگے، سارے لوگ ڈوب رہے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ابھی بھی آ جاؤ، میرے کشتی میں آ جاؤ، میرے اوپر ایمان لے آؤ. کہتا ہے نہیں نہیں، تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ ارے آج بارش ہو رہی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ بارش بند ہو جائے. ارے اس کی بھی تو ہم پوجا کرتے ہیں، ارے سورج کی بھی تو ہم پوجا کرتے ہیں، آسمان کی بھی تو ہم عبادت کرتے ہیں. ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کیسے ہمیں مار ڈالے گا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو پھر بھی نہیں مانتا ہے. آخرکار سارے جو بارش ہو رہی تھی، سارے بارش کی پانی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے لوگ ڈوبنے لگتے ہیں. جب ڈوبنے لگا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی قنان تھا، وہ بھی کشتی کے پاس آ کر ڈوب رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے میرے پروردگار، آپ نے کہا تھا کہ تم اپنے اہل و عیال کو اس کشتی پر بوجھ ڈال لو، اس کشتی میں بھر لو. اے اللہ، یہ میری بھی اہل ہے، یہ میرا بیٹا ہے جو میری نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، میری نظر کے سامنے یہ ڈوب رہا ہے اور اس کی جو ہے سر سے پانی اوپر جا رہا ہے. اے اللہ اس کو بچا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نوح، اگر تم دوسری بار ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو میں تم سے نبوت کی ڈگری چھین لوں گا. وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، اگر وہ تمہارے اولاد ہوتے تو تمہارے اوپر ایمان لے آتے، تمہارا بیٹا ہوتا تو تم کو نبی مانتا. وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ تمہارا اولاد ہی نہیں ہے، تمہاری بات نہیں رہا ہے، تو تم اس کو کیسے کشتی میں ڈالو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری اولاد نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیو، تمام نبیوں کی زندگیوں میں کشٹ آئیں، مصیبتیں آئیں، تمام نبیوں نے مارے کھائے، پتھرے کھائے، پھر آخرکار اسلام کو پہلا پھیلانے کی کوشش کی. میرے بھائیو، آج عالم ٹیم ہے جو محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن آج پبلک ایسی ہے کہ وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہٹ دھرمی قوم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہٹ دھرمی جیسی قوم وہ آج ہمارے درمیان آ چکی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مولوی جب ایک مدرسہ کھولتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے، آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے، وہ کتنی محنت کرتا ہے، کہیں سے چندہ کر کے لاتا ہے، کہیں سے جا کر کے کسی سے مانگ کر لاتا ہے کہ بھائی ہم 10 بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ اس کو کھلانے کی کوئی بندوبست کر دیجئے. میرے بھائیوں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہے علماء. اللہ نے عالم دین پر یہ کام کو مسلط کیا ہے، یہ کام ان کو کرنا پڑے گا، تب جا کر کے محنت کر رہے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنا رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو پروفیسر بنا رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو IAS IPS بنا رہے ہیں. آپ کا بچہ 50,000 60,000 70,000 روپے مہینہ کماتا ہے، لیکن وہ غریب کا بیٹا جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولتیں نہیں ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے، مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہ لوگ آتے ہیں مدرسے کے اندر اور وہ لوگ محنت کر کے اور کوشش کر کے عالم بنتا ہے، پھر اس کو محنت کرنا پڑتا ہے، مدرسوں کا چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. یہی زندگی تو نبیوں کا بھی تھا.